فرض کریں کہ ہم ایک عام طبی تشخیص ہو رہی ہے، مطلب کسی انسان کا بازو ٹوٹتا ہے، ایکس رے کی فلم پر ایک سفید ٹوٹی ہوئی لکیر واضح نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ رہا مسئلہ۔ یہ تو ایک بڑا بالکل سیدھا اور انجینئرنگ کی طرح کا درست عمل ہے نا؟ بالکل، یہ مکمل طور پر کالا اور سفید ہوتا ہے۔ مطلب اس میں کوئی درمیانی راستہ تو ہوتا نہیں ہے، یا تو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر نہیں ٹوٹی ہوئی۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس طبعی اور بالکل واضح دنیا میں انسان کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ چیزیں بالکل واضح نظر آئیں اور ہم انہیں خانوں میں بانٹ سکیں۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسان کے جسم سے نکل کر اس کی اعصابی نشوونما ذہانت، یا یوں کہہ لیں کہ ذہن کی پراسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہاں آ کے وہ جو ایکس رے مشین والی درستی تھی یا وہ سیدھی لکیریں تھیں، وہ جیسے ٹوٹ سی جاتی ہیں۔ ہم تشخیص کے ایک ایسے منظرنامے میں داخل ہو جاتے ہیں جو مطلب بہت دھندلا، پیچیدہ اور کافی حیرت انگیز ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کو تشخیصی دھندلے پن کی مکمل ترین تعریف کہیں تو یہ واقعی بالکل غلط نہیں ہوگا۔ بالکل، اور ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا یعنی اس ڈیپ ڈائیو کا اصل مقصد اسی دھندلے پن کو سمجھنا اور اس کی تہیں کھولنا ہے۔ آج ہم ایک انتہائی معلوماتی مضمون اور ایک شاندار دستاویزی ویڈیو پر مبنی مواد کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ذہانت ہے، یا جسے ہم عام زبان میں انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کی پوری 800 ملین سالہ تاریخ کیا ہے اور یہ دراصل کیسے کام کرتی ہے۔ لیکن گفتگو کے آغاز میں ہی میں ایک حیرت انگیز حقیقت پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارا جو انسانی دماغ ہے، جسے ہم کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین مانتے ہیں، وہ صرف 20 واٹ بجلی پر چلتا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، صرف 20 واٹ۔ جی ہاں، بالکل ایک مدھم سے بلب کے برابر۔ اور اس 20 واٹ کی چھوٹی سی مشین سے انسان نے کائنات کے رازوں کو کھولا ہے، فلسفہ تخلیق کیا ہے، اور میرا مطلب ہے سمفنی جیسی موسیقی تک بنا ڈالی ہے۔ وہاں لیکن دیکھیں، یہاں رک کر ہمیں ایک ایسی حقیقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی جو عموماً ہماری انسانی انا کو تھوڑی ٹھیس پہنچاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ دماغ جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر سوچنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ زبان، فلسفے یا ریاضی کے لیے تو بالکل وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو پھر یہ کس لیے بنا تھا؟ 800 ملین سال کے طویل ارتقائی سفر میں اس کا واحد اور بنیادی مقصد صرف اور صرف بقا رہا ہے، یعنی سروائیول۔ باقی یہ جو سب کچھ ہے، فلسفہ، شاعری، میوزک، یہ بس اس سفر کے دوران ایک سمجھے کہ ضمنی پیداوار یا بائی پروڈکٹ کے طور پر خود بخود بنتا چلا گیا۔ چلیں ذرا اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ جاننا واقعی بہت اہم ہے کہ جس ذہانت کو انسان صرف اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اس کی جڑیں تو اربوں سال پرانے جانداروں میں پیوست ہیں۔ تو اس 20 واٹ کے کمال کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ بالکل، ایک ایسے دور میں جب دماغ نام کی کسی چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہاں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دماغ ہی نہیں تھا تو پھر ذہانت کیا تھی؟ ہم ذہانت کی تعریف کیسے کریں گے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ذہانت کی اس محدود تعریف سے باہر آنا ہوگا جو ہم نے خود اپنے لیے بنائی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ایک نیورو سائنٹسٹ سے پوچھیں تو وہ شاید دماغی ساخت اور نیورونز کی بات کرے گا۔ بالکل، وہ تو بائیولوجی میں چلا جائے گا۔ ہاں، اور ایک ارتقائی حیاتیات کا ماہر کوئی الگ ہی جواب دے گا۔ لیکن اگر ہم قدرت کی تاریخ کو ایک ذرا وسیع کینوس پر دیکھیں نا، تو ذہانت دماغ کے کسی خاص حصے کا نام ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا جادوئی جین ہے جسے لیبارٹری میں الگ کیا جا سکے۔ تو پھر اصل میں ذہانت ہے کیا؟ ذہانت دراصل ایک رشتہ ہے، ایک مستقل تعلق ہے جو کسی بھی جاندار اور اس کے ماحول کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول سے معلومات کو اکٹھا کرنا، ان کو پروسیس کرنا، اور پھر زندہ رہنے کے لیے کوئی ایسا مؤثر رد عمل دینا جس سے بقا کے امکانات بڑھ جائیں۔ بنیادی سطح پر دیکھیں تو ذہانت بالکل یہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ہم 3 بلین سال پیچھے چلے جائیں، ایک ایسے دور میں جب زمین پر صرف سنگل سیل یعنی ایک خلیے والے بیکٹیریا موجود تھے، تو کیا ہم انہیں بھی ذہین مانیں گے؟
بالکل ماننا پڑے گا۔ لیکن ان کے پاس تو نیورونز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دماغ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا کوئی خاموش یا بے جان چیز نہیں تھے، وہ باقاعدہ فیصلے کرتے تھے۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انتہائی حیران کن عمل ہے۔ وہ جو ننھے بیکٹیریا تھے نا، وہ اپنے ماحول میں موجود کیمیائی سگنلز کو باقاعدہ محسوس کرتے تھے۔ وہ یہ طے کرتے تھے کہ انہیں خوراک کی طرف جانا ہے یا کسی زہریلے مادے سے دور بھاگنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرتے تھے بغیر دماغ کے؟ وہ دراصل اپنے ماحول میں موجود کیمیائی مادوں کی جو موجودہ مقدار تھی، اس کا موازنہ ایک لمحہ قبل کی مقدار سے کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ ایک طرح سے یہ حساب لگا رہے ہوتے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں کیمیکل کتنا تھا اور اب کتنا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے پاس انتہائی بنیادی اور ابتدائی سطح پر ہی صحیح ایک یادداشت موجود تھی، ایک ایسی میموری جو اب اور ایک لمحہ قبل کے درمیان فرق کر سکتی تھی، اور یہ سب ایک ایسے خلیے میں ہو رہا تھا جس کا کوئی مرکزہ یا نیوکلیس تک نہیں تھا۔ بالکل درست، یہ ایک خالص کیمیائی اور مشینی قسم کا رد عمل تھا۔ یہ سن کر مجھے گھروں میں لگے ہوئے تھرموسٹیٹ کی یاد آ رہی ہے، مطلب وہ بھی تو بالکل یہی کام کرتا ہے نا؟ ہاں، کیسا کرتا ہے بھلا؟ وہ کمرے کے موجودہ درجہ حرارت کو پرکھتا ہے، اس کا موازنہ اس ٹیمپریچر سے کرتا ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اے سی یا ہیٹر کو آن کرنا ہے یا آف۔ تو یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ کیا ہم واقعی اس مشینی اور خودکار عمل کو باقاعدہ ذہانت کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم اسے انسانوں والی شعوری ذہانت تو ہرگز نہیں کہہ سکتے، لیکن حیاتیاتی سطح پر یہ انفارمیشن پروسیسنگ یعنی معلومات کا تجزیہ ضرور ہے، اور ارتقاء کا ایک بڑا سنہرا اصول ہے۔ وہ کیا؟ وہ کبھی بھی کسی کامیاب حل کو کوڑے دان میں نہیں پھینکتا، وہ اسی کامیاب حل کے اوپر مزید منزلیں تعمیر کرتا چلا جاتا ہے۔ آج انسان اپنے دماغ میں جو اربوں نیورونز کا پیچیدہ نظام لیے پھر رہا ہے نا، وہ دراصل اسی 3 بلین سال پرانے بیکٹیریل نیویگیشن سسٹم کی ہی ایک جدید اور ارتقائی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے مطلب ایک نیا سوال جنم لیتا ہے۔ کیا سوال؟ اگر بغیر دماغ کے ایک خلیے میں صرف کیمیائی رد عمل سے کام اتنا زبردست چل رہا تھا، تو پھر ذہانت کے لیے یہ اعصابی نظام، نیورونز اور دماغ جیسی مہنگی اور توانائی کھانے والی چیزیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ اور کیا ذہانت کے لیے کسی ایک مرکز کا ہونا واقعی ضروری ہے؟ تو یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلا اعصابی نظام کسی مرکزی دماغ کی شکل میں سامنے نہیں آیا تھا۔ اچھا؟ جی ہاں، لگ بھگ 550 ملین سال پہلے جانوروں کی ابتدائی شکلوں میں ایک اعصابی جال یا نرو نیٹ وجود میں آیا، جس کی بہترین مثال جیلی فش ہے۔ اس جال کا کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی ایک دماغ یا سی ای او نہیں تھا جو تمام اعضاء کو حکم دے رہا ہو، بس معلومات بیک وقت ہر سمت میں بہتی تھیں۔ واہ! اور کمال کی بات یہ ہے کہ بغیر مرکز کا یہ نظام کوئی ارتقائی ناکامی بھی تو نہیں ہے۔ مطلب جیلی فش اسی بغیر دماغ کے اعصابی جال کے ساتھ دنیا میں آنے والی 5 عظیم تباہیوں یعنی ماس ایکسٹنکشنز کا مقابلہ کر چکی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس نے اپنے اس نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی، اور یہ آج بھی سمندروں میں اتنی ہی کامیابی سے شکار کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرکزی دماغ نہ ہونا کوئی خامی نہیں ہے۔ اور اگر ہم سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے آکٹوپس کو دیکھیں نا، تو یہ بات مزید حیران کن ہو جاتی ہے۔ آکٹوپس کا نظام تو واقعی بڑا عجیب ہے۔ ہاں، آکٹوپس کا اعصابی نظام ہماری روایتی سوچ کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے 2/3 نیورونز اس کے سر یا دماغ میں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے 8 بازوؤں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں نے ان ذرائع میں پڑھا تھا اور میں تو حیران ہی رہ گیا کہ آکٹوپس کا ہر بازو آزادانہ طور پر اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ دماغ صرف ایک عمومی ہدف دیتا ہے، مثلاً کہ بس وہاں سے وہ کیکڑا پکڑو۔ بالکل، اور پھر بازو خود آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، وہ پتھروں کو چھوتے ہیں، ذائقہ محسوس کرتے ہیں اور خود طے کرتے ہیں کہ ہدف تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ تو بالکل ایک ایسی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح لگتا ہے جہاں برانچ مینیجرز اتنے بااختیار ہیں کہ اپنے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے کرنے کے لیے انہیں ہر وقت سی ای او کے حکم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔
وہ حالات دیکھ کر موقع پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آکٹوپس کا کوئی سخت ڈھانچہ یا ہڈیاں نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی سمت میں مڑ سکتا ہے اور اس کے ہزاروں سکرز بے وقت معلومات اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری معلومات ایک جگہ جاتی تو مسئلہ ہوتا؟ جی بالکل، اگر یہ ساری معلومات پروسیس ہونے کے لیے ایک ہی مرکزی دماغ تک جاتی نا، تو آکٹوپس کی رفتار بہت سست ہو جاتی۔ اس لیے یہ غیر مرکزی یا ڈی سینٹرلائزڈ نظام اس کے لچکدار اور پیچیدہ جسم کے لیے قدرت کا ایک بہترین حل ہے۔ لیکن رکیے، اس بات نے تو مجھے ایک شدید الجھن میں ڈال دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر جیلی فش بغیر دماغ کے کروڑوں سال نکال گئی اور آکٹوپس نے اپنے بازوؤں میں برانچ مینیجرز بٹھا کر ذہانت کو بانٹ لیا اور اتنے مزے سے زندہ ہے، تو پھر قدرت نے یہ مرکزی دماغ بنانے کی زحمت کیوں کی بھلا؟ ایک ہی جگہ پر سارے نیورونز اکٹھے کرنا تو بہت توانائی خرچ کرنے والا اور ایک مہنگا سودا ہے۔ انسانی دماغ تو ویسے بھی پورے جسم کی توانائی کا ایک بہت بڑا حصہ کھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح سوال ہے۔ اس الجھن کا جواب ایک بہت ہی بنیادی چیز میں چھپا ہے، اور وہ ہے حرکت، یعنی موومنٹ۔ موومنٹ؟ دماغ کا حرکت سے کیا تعلق؟ دیکھیں، دماغ کا تعلق براہ راست سوچنے سے نہیں بلکہ بامقصد حرکت سے ہے۔ جب ایک جاندار کسی پیچیدہ ماحول میں ایک خاص مقصد کے تحت حرکت کرتا ہے نا، تو اسے فوری طور پر مائکرو سیکنڈز کے اندر سینکڑوں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ پٹھے کیسے سکڑیں گے، توازن کیسے برقرار رہے گا اور راستہ کیسے چنا جائے گا۔ اس تیز رفتار کوآرڈینیشن کے لیے معلومات کو ایک مرکز پر لانا بہت ضروری تھا۔ اچھا، اور اس حرکت اور دماغ کے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے جو ذرائع میں سمندر کے ایک عجیب و غریب جاندار کی مثال ہے جسے سی اسکوائرڈ کہتے ہیں، وہ تو انسان کو دنگ کر دیتی ہے۔ ہاں، سی اسکوائرڈ کی کہانی تو کمال ہے۔ مطلب یہ سی اسکوائرڈ جب لاوا کی حالت میں ہوتا ہے اور سمندر میں تیرتا ہے تو اس کے پاس باقاعدہ ایک دماغ اور ایک اعصابی نظام ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ دیکھ کر اور پروسیس کر کے فیصلے کرتا ہے کہ اسے کس طرف تیرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے سمندر کی تہہ میں کوئی مناسب پتھر ملتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چپک جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ہی دماغ ہضم کر لیتا ہے۔ جی ہاں، وہ لغوی معنوں میں اپنے دماغ کو کھا جاتا ہے۔ رکیے، کیا واقعی وہ مکمل طور پر اپنا دماغ ہضم کر جاتا ہے؟ یہ تو میرا مطلب ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص گاڑی پارک کرنے کے بعد اس کا انجن نکال کر بیچ دے کیونکہ اب اسے مزید کوئی سفر نہیں کرنا۔ یہ قدرت کا کتنا عجیب مذاق ہے۔ دیکھنے میں مذاق لگتا ہے، لیکن یہ قدرت کا انتہائی محتاط معاشی نظام ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے۔ اب اس سی اسکوائرڈ کو زندگی بھر حرکت نہیں کرنی، تو جو جاندار ایک جگہ چپک کر صرف پانی فلٹر کر رہا ہے، اسے فوری فیصلے کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جیسا کہ ہم نے بات کی، دماغ کو قائم رکھنا ایک بہت مہنگا کام ہے، یہ بہت توانائی مانگتا ہے۔ تو قدرت کا اصول ہے کہ حرکت نہیں تو دماغ بھی نہیں۔ ذہانت کوئی لگژری یا سجاوٹ کی چیز نہیں ہے، یہ بس ریئل ٹائم میں ایک پیچیدہ دنیا کے اندر راستے تلاش کرنے کا ایک ٹول ہے۔ تو حرکت نے مرکزی دماغ کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن ارتقاء کے سفر میں پھر ایک ایسا وقت آیا جب حالات بڑی تیزی سے بدل گئے۔ سمندروں کے خاموش دنیا میں اچانک شکاری پیدا ہو گئے۔ اب صرف اندھے پن میں تیرنا اور کسی چیز سے ٹکرا کر رد عمل دینا کافی نہیں رہا تھا۔ بالکل، اگر ایک شکاری آپ کو کھا سکتا ہے تو آپ کو بہت دور سے خطرہ بھانپنا تھا۔ یعنی اب صرف رد عمل نہیں، مستقبل کی پیشگوئی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور اس دور کو ہم کیمبرین دھماکہ یا کیمبرین ایکسپلوژن کہتے ہیں، جو لگ بھگ 540 ملین سال پہلے پیش آیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب جانداروں میں آنکھیں بنی۔ ذرا تصور کریں، آنکھ بننے سے پہلے دنیا صرف وہ تھی جسے آپ چھو سکتے تھے، لیکن آنکھ بننے کے بعد اچانک ایک جاندار کو پتہ چلنے لگا کہ 30 فٹ دور سے کوئی شکاری اس کی طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ واہ، تو آنکھوں نے تو گیم ہی بدل دی۔ بالکل، اب اس کے دماغ کو صرف موجودہ لمحے پر رد عمل دینے والے نظام سے نکل کر مستقبل کی ماڈلنگ کرنے والے نظام میں تبدیل ہونا پڑا۔ اسے حساب لگانا پڑا کہ شکاری کی رفتار کیا ہے اور میرے بھاگنے کے کیا امکانات ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اعصابی نظام ایک سادہ تھرموسٹیٹ سے نکل کر شطرنج کا کھلاڑی بننا شروع ہوا۔
शतरंज के खिलाड़ी की ये मिसाल बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे, क्योंकि शतरंज का खिलाड़ी बोर्ड की सिर्फ मौजूदा हालात पर नहीं खेलता, वो अपने दिमाग में एक वर्चुअल मॉडल बनाता है कि अगर मैंने ये चाल चली तो जवाब में क्या चाल आएगी और 5 चालों के बाद बोर्ड कैसा नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आमतौर पर हम इंसान समझते हैं कि शायद सिर्फ हमारे पास ही ये पेशगोई और मॉडलिंग की सलाहियत है, लेकिन ये ज़रा बताते हैं कि फितरत ने मुख्तलिफ जानदारों में उनके अपने माहौल के दबाव के तहत अलग-अलग अंदाज में बिल्कुल ऐसी ज़हानत पैदा की है, जिसे माहिरीन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या यकसा इर्तिका कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और इसकी सबसे हैरान कुन मिसाल परिंदों में मिलती है, बिलखुसूस कौओं में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड का वो मशहूर तजुर्बा इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, वो बेटी नामी कव्वे का केस। ये बहुत कमाल की चीज़ है। एक कौवा जिसका दिमाग बमुश्किल एक अखरोट जितना होता है और उसमें वो पेचीदा कॉर्टेक्स भी मौजूद नहीं होता जो इंसानों में मंतिकी सोच के लिए ज़रूरी समझा जाता है। सही। तो साइंसदानों ने उस कव्वे के सामने एक प्लास्टिक की ट्यूब में खुराक रखी और उस कव्वे ने 2 मिनट से भी कम वक्त में वहां पड़ी हुई एक सीधी तार को बकायदा खुद मोड़कर एक हुक बनाया और उससे खुराक बाहर निकाल ली। और देखें, ये कोई तुक्का नहीं था और ना ही महज औजार का अंधा इस्तेमाल था। ये कॉजल रीजनिंग यानी इल्लतों मालूल की एक शानदार मिसाल थी। आसान लफ्जों में कहें तो उस कव्वे ने अपने जहन में एक फिजिक्स का वर्चुअल मॉडल बनाया। मतलब उसने पहले सोचा कि क्या होगा। बिल्कुल, उसने तार को मोड़ने से पहले ये हिसाब लगाया कि अगर उसे फलां जाविये से मोड़ा जाए तो क्या वो हुक की शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं। और ये काबिलियत सिर्फ परिंदों तक महदूद नहीं। डॉल्फिन्स को देखें, वो शीशे में खुद को पहचानती हैं, उनका एक बाकायदा कल्चर है, वो एक दूसरे को उनकी मखसूस सीटियों से पुकारती हैं जो कि उनके नाम हैं। और हाथियों की मिसाल भी तो है, जिनका दिमाग 11 पाउंड का होता है। वो मिलकर काम करते हैं, हमदर्दी का मुजाहरा करते हैं और सबसे बढ़कर वो अपने मरने वालों का बाकायदा सोग मनाते हैं। वो सालों बाद भी अपने साथियों की हड्डियों के पास वापस आते हैं। यहाँ आकर ना सूरत हाल वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तमाम जानदार इतने पेचीदा काम कर रहे हैं, मुस्तकबिल की पेशगोई कर रहे हैं, जहन में मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन ये सब काम मुफ्त में तो नहीं होता। क्या मतलब? कीमत चुकानी पड़ती है? बिल्कुल। जब दिमाग ये तमाम भारी भरकम हिसाब किताब करता है तो इस मशक्कत की एक बहुत भारी कीमत होती है। इस मुसलसल काम से दिमाग के अंदर तबाकुन जहरीला मवाद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ओह, तो सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग इस कचरे और जहर से कैसे निमटता है? और इस सवाल का जवाब कुदरत की एक इंतहाई पुरअसरार और रोजमर्रा के अमल में छुपा है, यानी नींद। हम आम तौर पर नींद को एक खामी, कमजोरी या महज काम के दौरान एक वक्फा समझते हैं। हम कहते हैं ना कि वक्त जाया हो रहा है। हाँ, लेकिन जरा इर्तिकाई लिहाज से सोचें तो सोना कितना खतरनाक है। एक जानदार 8 घंटे के लिए बेहोश है, वो भाग नहीं सकता, वो कुछ देख नहीं सकता और कोई भी शिकारी उसे बासानी खा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी हर वो जानदार जिसके पास आसाबी निजाम है वो सोता जरूर है। तो इसका मतलब है नींद कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये जहानत का एक इंतहाई लाजमी हिस्सा है। तो नींद के दौरान हकीकत में हो क्या रहा होता है? हमारे ज़राए बताते हैं कि नींद के दौरान दिमाग सबसे पहले तो याददाश्त को तरतीब देता है, जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। वो दिन भर की यादों और मालूमात को परख रहा होता है और सीख रहे होते हैं। वाह। लेकिन बात सिर्फ याददाश्त तक महदूद नहीं। नींद की गहरी हालत में दिमाग के अंदर एक खास सफाई का निज़ाम फ़ाल होता है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और उसका काम करने का तरीका बहुत हैरानकुन है। ये सफाई कैसे करता है? गहरी नींद के दौरान दिमाग के खलिए बाकायदा सिकुड़ जाते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है। इसके नतीजे में उन खलियों के दरमियान रास्ता बन जाता है और दिमागी माया एक सैलाब की तरह अंदर दाखिल होता है। ये पानी उन तमाम जहरीले प्रोटीन्स को धो डालता है, जैसे कि एमाइलाइड बेटा, जो जागने के दौरान दिमागी काम के नतीजे में पैदा होते हैं। और अगर ये जहरीला मवाद इकट्ठा होता रहे तो ये अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। और मजे की बात यह है कि ये पावर वॉशिंग जागते हुए नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त दिमाग को फौरी फैसले करने के लिए इतनी तवानाई दरकार होती है कि सफाई के लिए वसाइल ही नहीं बचते। गोया हम कह सकते हैं कि ज़हानत का एक चौकीदार या जेनिटर मौजूद है, जो सिर्फ रात की शिफ्ट में काम करता है, जब बाकी सारा फैक्ट्री का काम बंद होता है।
اور پھر REM نیند بھی تو ہے نا، یعنی نیند کا وہ حصہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ دماغ کی ایک طرح سے ورچوئل ریالٹی ہے جو دن بھر کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے اور نئے منظر ناموں کو پرکھتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ نیند پوری نہ ہو تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ نیند کے بغیر چند دنوں میں ہی ایک صحت مند دماغ کلینکلی نااہل یا امپیئرڈ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بھی ترتیب پا گئی۔ اب جب ایک جاندار جاگتا ہے اور اس کے سامنے ایک دم سے فیصلہ کرنے کے لیے ہزاروں آپشنز آ جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ہم عام طور پر یہی سنتے آئے ہیں نا کہ بھائی جذباتی نہ بنو، منطق اور عقل سے فیصلہ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے اور جذبات بس اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ لیکن جدید نیورو سائنس اس پرانی سوچ کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ ہمارے دماغ کی جو ساخت ہے، جسے ٹرائن برین یا 3 حصوں والا دماغ کہہ سکتے ہیں، یہ دراصل ایک 350 ملین سال پرانا ماڈل ہے۔ اچھا۔ اس میں انتہائی قدیم نظام ہیں جیسے خوف، بھوک اور غصہ، اور یہ نئے منطقی نظاموں کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پرانے جذبات ختم نہیں ہوئے، اور نہ ہی یہ منطق کے دشمن ہے، بلکہ یہ تو ہماری فیصلہ سازی کا اصل انجن ہے۔ اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ نیورولوجسٹ اینٹونیو ڈاماسیو کا ایک کیس بہت مشہور ہے، جس کا ہمارے ان ذرائع میں بھی ذکر ہے۔ ڈاماسیو کے ایک مریض جسے ایلٹ کہا جاتا ہے، اس کے دماغ میں ایک ٹیومر تھا۔ جب سرجری کر کے وہ ٹیومر نکالا گیا تو بدقسمتی سے اس کے دماغ کا وہ حصہ بھی کٹ گیا جو جذبات پیدا کرتا تھا۔ اب اگر ہماری عام سوچ درست ہوتی تو ایلٹ کو تو ایک مکمل منطقی کمپیوٹر جیسا سپر ہیومن بن جانا چاہیے تھا جو کوئی غلطی نہ کرے۔ اس کا IQ بالکل برقرار رہا، وہ حساب لگا سکتا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اپنی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ بالکل، وہ تو دوپہر کے کھانے کا انتخاب کرنے میں گھنٹوں لگا دیتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ باہر موسم کیسا ہے، کھانے کی قیمت کیا ہے، اس میں کیلوریز کتنی ہے۔ وہ معلومات کا لامحدود تجزیہ کرتا رہتا تھا، لیکن کبھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا تھا کیونکہ اسے کسی بھی آپشن پر کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ مطلب فیصلہ کرنے کے لیے احساس ضروری ہے۔ بالکل۔ ڈاماسیو کے اس نظریے کو سومیٹک مارکر ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جذبات دراصل قدرت کے بنائے ہوئے سگنلز یا ٹیگز ہیں۔ جب ہم کسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو یہ جذباتی ٹیگ ہمارے منطقی دماغ کو بتاتا ہے کہ ماضی کے تجربے کی روشنی میں یہ آپشن اچھا محسوس ہو رہا ہے یا خطرناک۔ واہ! ان جذباتی ٹیگز کے بغیر منطق ایک ایسی مشین بن کر رہ جاتی ہے جو چلتی تو رہتی ہے مگر فیصلہ نہیں کر پاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجسس، کسی سے لگاؤ اور یہاں تک کہ خوف، یہ کوئی بیماریاں یا خامیاں نہیں ہیں جن پر قابو پانا چاہیے۔ یہ تو ارتقاء کے دیے گئے بقا کے انتہائی ضروری ٹولز ہیں۔ عقل جذبات کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر اب ہم اس کہانی کے ایک اور بہت بڑے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ دماغ حرکت کے لیے بنا، اس نے آنکھوں کی وجہ سے مستقبل کی پیشگوئی کرنا سیکھی، نیند سے خود کو صاف کیا اور جذبات سے فیصلے کیے۔ لیکن پرائمیٹس اور بالخصوص انسانوں کے آباء و اجداد کا دماغ اچانک اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ یہ جسم کا 20% توانائی کیوں کھانے لگا؟ کیا یہ کسی خطرناک شکاری سے بچنے کے لیے تھا یا آگ جلانے کے لیے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی وجہ ظاہری ماحول یعنی کوئی شکاری یا جنگل نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ سماجی ماحول تھا۔ اسے ماہر بشریات رابن ڈنبار کی زبان میں دی سوشل برین ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو جس پیچیدہ ترین چیز کو سمجھنے کی ضرورت پڑی، وہ جنگل کے جانور نہیں بلکہ دوسرے انسان تھے۔ اچھا، یعنی یہ حساب لگانا کہ قبیلے میں کون میرا دوست ہے، کون دشمن ہے، کس نے مجھے پچھلی بار دھوکہ دیا تھا، اور وہ سامنے بیٹھا شخص اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ بالکل۔ جسے سیری آف مائنڈ یعنی دوسروں کے ذہن اور ارادوں کو پڑھنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ یہ تو پھر ایک ناختم ہونے والی ذہنی دوڑ تھی۔ ہر انسان دوسرے سے زیادہ سمارٹ بننے کی اور اس کے ارادے بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، اور اسی سماجی دباؤ نے ہمارے دماغ کو اتنی تیزی سے بڑھایا، اور پھر اس پورے عمل میں جس چیز نے آگ پر تیل کا کام کیا وہ تھی زبان۔ زبان کا کیا کردار تھا اس میں؟ دیکھیں، اب تک یہ تھا کہ علم اور تجربہ صرف ایک دماغ کے اندر مقید تھا
اور وہ جاندار کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن زبان کی بدولت تجریدی خیالات، پیچیدہ تجربات اور صدیوں کا علم ایک دماغ سے نکل کر دوسرے دماغ تک منتقل ہونے لگا۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان جو کچھ بھی ہے، جو ٹیکنالوجی، فلسفہ اور سائنس وہ استعمال کر رہا ہے، وہ کسی ایک فرد کے بڑے دماغ کا کمال نہیں ہے۔ یہ زبان کی بدولت پچھلے 1,00,000 سال کی جمع شدہ اور اگلی نسلوں تک منتقل شدہ ذہانت ہے، جسے ہم ثقافتی ارتقاء یا کلچرل ایولیوشن کہتے ہیں۔ اور یہاں ارتقاء کی اصل خوبصورتیاں یہاں ہوتی ہے۔ ارتقاء کا کوئی پہلے سے طے شدہ حتمی منصوبہ یا گرینڈ ماسٹر پلان نہیں تھا۔ اس ننھے سے بیکٹیریا کو جو 3 بلین سال پہلے کیمیائی سگنل محسوس کر رہا تھا، اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اسی عمل کی بنیاد پر ایک دن ایک ایسا انسان وجود میں آئے گا جو سمفنی تخلیق کرے گا اور کائنات کے راز ڈھونڈے گا۔ کیا بات ہے! ذہانت ہمیشہ سے بس اپنے موجودہ مسئلے کو حل کرنے کا نام رہی ہے۔ اور مسائل حل کرتے کرتے ذہانت کے سفر میں ہم آج اس مقام پر آ گئے ہیں کہ یہ تمام سفر سمیٹتے ہوئے ایک عجیب سی حیرانی طاری ہوتی ہے۔ 800 ملین سال کا یہ سفر بیکٹیریا کے کیمیائی رد عمل سے شروع ہوا، جیلی فش کے جال اور آکٹوپس کے بازوؤں سے ہوتا ہوا، حرکت کی ضرورت سے گزر کر نیند کے صفائی کے نظام اور جذبات کی فیصلہ سازی سے ہوتا ہوا زبان اور ثقافت تک پہنچا۔ یہ ایک طویل اور شاندار سفر تو ہے، لیکن اسے سمجھنے کے باوجود ہم آج بھی فلسفر ڈیوڈ چالمرز کے پیش کردہ ایک بہت بڑے معمے پر آ کر رک جاتے ہیں۔ وہ کون سا معمہ؟ جسے وہ دی ہارڈ پرابلم آف کانشسنس یا شعور کا معمہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ نیورونز کیسے کام کرتے ہیں، نیند میں کیا ہوتا ہے، جذبات کیسے فیصلے کرواتے ہیں، لیکن ہم آج تک یہ نہیں جانتے کہ یہ سب ہمیں اندر سے محسوس کیوں ہوتا ہے۔ بڑا گہرا سوال ہے۔ جب روشنی آنکھ میں پڑتی ہے تو نیورونز کا فائر ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ہمیں سرخ رنگ کا وہ خاص احساس کیوں ہوتا ہے؟ ارتقاء کی اس طویل تاریخ میں اب ایک مادہ یعنی ہمارا دماغ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ وہ خود اپنے ہی ارتقاء کی تاریخ پر حیران ہو رہا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے، اور ہمارے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک آخری لیکن انتہائی فکر انگیز بات ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ ارتقاء مسلسل پیچیدہ مسائل حل کرنے اور معلومات کو پروسیس کرنے کا ہی تو نام ہے نا۔ آج انسان یہی ذہانت، یہی 800 ملین سالہ پروسیسنگ کی تاریخ کاربن یعنی گوشت پوست کے دماغ سے نکال کر سلیکون یعنی کمپیوٹر چپس میں منتقل کر رہا ہے۔ بالکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جی، مصنوعی ذہانت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ تو کیا انسانوں کی طرح ایک وقت ایسا آئے گا جب اس حد سے زیادہ پیچیدہ ہو چکی مصنوعی ذہانت کو بھی اپنا ڈیٹا منظم کرنے اور کچرا صاف کرنے کے لیے نیند کی ضرورت پڑے گی؟ یا شاید درست اور بروقت فیصلہ کرنے کے لیے اسے بھی جذبات جیسے ٹیکس کی ضرورت ہوگی؟ یہ واقعی وہ سوال ہے جو ذہانت کے مستقبل کی اگلی سرحد ہے۔ شاید اس 800 ملین سالہ سفر کا اگلا باب کاربن پہ نہیں بلکہ سلیکون پر لکھا جا رہا ہو، اور وہ ہماری توقعات سے بالکل ہی مختلف ہو۔ بالکل۔ تو اگلی بار جب کسی طبی تشخیص میں ایکس رے پر لکیر نظر آئے یا کمرے میں جلتے ہوئے اس 20 واٹ کے بلب پر نظر پڑے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ دماغ کے اندر چلنے والا یہ ذہانت اور سوچنے کا عمل کوئی سیدھی یا صاف لکیر نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی دھندلی، پیچیدہ اور شاندار وراثت ہے جو اربوں سال کے تجربات، جیلی فش کے جالوں اور کووں کے ذہنوں سے گزر کر آج انسان کی شکل میں زندہ ہے۔ اس 20 واٹ کے حیرت انگیز مشین کے کمال کو محسوس کیجیے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور حیران ہوتے رہیے۔ خدا حافظ۔